بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ ان الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من عهدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به السرور۔ پیچھے ارشاد باری تھا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور طرز حیات کو دین بطور دین اختیار کیا یا دین سمجھا تو وہ آخرت میں بہت بڑے خسارے میں ہوگا، اور ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، یعنی اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں کرتا جو ایمان کے بعد پھر کفر میں چلے جاتے ہیں۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، حالانکہ وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ مبعوث ہوا اور انہوں نے دلائل معجزات اور واضح بینات واضح دلائل وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظلم کرنے والوں کو ناروا کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک بڑا عجیب سوال آتا ہے یہاں، اور اکثر مستشرقین کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں داخلے میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اگر کوئی چاہے تو ایمان قبول کر لے، نہ چاہے تو نہ کرے، اس کے انسانی حقوق محفوظ رہیں گے اور کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اسلام کو چھوڑنا چاہے اسلام قبول کرنے کے بعد، تو اسلام نے مرتد کی سزا قتل رکھی ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادتی ہے کہ لوگ دوسرے جو ان کے مذاہب ہیں وہ چھوڑ کر اسلام قبول کرتے رہیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی اسلام چھوڑ دے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ دوسرے مذاہب جو لوگ ترک کر کے آتے ہیں وہ مذاہب باطلہ ہیں، وہ حق نہیں ہیں، وہ دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے انسانوں کے بنائے ہوئے انسانوں کی ایجاد ہیں جس کا تعلق حق سے نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کر، اپنی کتاب بھیج کر حق کو واضح کر دیا اور اختیار دیا بندے کو کہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی،
جو اپنے تدبر سے، تفکر سے، تجزیے سے، چونکہ اسلام دعوت دیتا ہے، قرآن دعوت دیتا ہے تدبر کی، تفکر کی، سوچ وچار کی، کہ اسلام کی دعوت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کرو، فکر کرو، سوچو۔ بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے اکیلے میں سوچو، دو دو ہو کر مشورہ کرو، تین تین، چار چار ہو کر آپس میں بات کرو، بحث کرو، سوچو، اندازہ کرو کہ یہ کائنات کیا ہے، یہ دن رات کیسے ہیں، یہ تغیر و تبدل کس طرح چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کس طرح جا رہی ہیں، کوئی ہے جو اس کا خالق ہے، وہ کون ہے، اس کے بارے کون بتائے۔ اگر تمہارا تجزیہ، تمہارا تدبر و تفکر اور تمہارا دل اس بات پر اطمینان پکڑے کہ تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہے اور اللہ کے رسول کی صداقت پر تمہیں یقین ہو جائے، تو پھر کلمہ پڑھو۔ اب جب اتنی اجازت دی گئی اور ایک آدمی کلمہ حق قبول کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو قبول کرتا ہے اپنے پورے اختیار کے ساتھ، اپنے پورے تدبر و تفکر کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ اگر اس ساری کارکردگی کے بعد، اس سارے کام، اس سارے تجزیے کے بعد جب وہ قبول کرتا ہے، تو پھر اگر وہ انکار کرتا ہے یا کفر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام کے خلاف سازش کی ہے، بغاوت کی ہے، یعنی اس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے دیا تھا کہ سوچ بچار کر کے، تدبر و تفکر کر کے اسلام کو حق سمجھو تو قبول کرو، اگر تم یہ سمجھتے ہو حق نہیں ہے تو نہ قبول کرو، تمہارے انسانی حقوق محفوظ رہیں گے۔ جب آخرت میں جاؤ گے تو جواب طلبی ہوگی، وہاں اپنا جواب داخل کرنا، اللہ جانے تم جانو۔ لیکن اگر کوئی اس سارے پروسیس سے گزر کر، سارا تجزیہ کر کے کہتا ہے جی میں نے سوچا، میں نے سمجھا، میں جان گیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ حق ہے، قبول کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کفر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سازش کی ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی۔ اور سازش کسی بھی ریاست کے خلاف کی جائے تو اس کی سزا قتل ہوتی ہے۔ کسی بھی حکومت، کسی بھی ریاست کے خلاف جو بھی سازش کرتا ہے، باغی کی سزا بھی قتل ہوتی ہے جو بھی بغاوت کرتا ہے، لیکن جو سازش کرتا ہے اس کی سزا اس سے بھی سخت ترین ہوتی ہے۔ جس طرح ہر حکومت کے خلاف بغاوت کی سزا قتل ہے، اس طرح سازش کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر قتل سے بھی زیادہ کوئی سخت ہو یا اس کا طریقہ قتل بڑا سخت ہوگا، کیونکہ سازش کرنا نہ صرف بغاوت ہے بلکہ نقصان پہنچانے کی ایک کوشش بھی ہے۔ تو اللہ کریم نے پوری اجازت دی کہ تجزیہ کرو، جس مذہب میں بھی تم ہو اس کا بھی تجزیہ کرو، اور اسلام جو اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کا بھی تجزیہ کرو، موازنہ کرو، مقابلہ کرو، اور دیکھو حق کس طرف ہے۔ اگر تمہارا دل مانے کہ حق اسلام جو ہے اس کی طرف ہے، اور اسلام جو کہتا ہے وہ حق ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق نبی ہیں، تو اسلام صرف فلسفہ نہیں ہے بلکہ اسلام ایک مکمل ریاست ہے۔ وجود میں بھی اگر ایک فرد مسلمان ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور اس کے اعضاء و جوارے اللہ کی حکومت کے تابع ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے۔ ایک قوم مسلمان ہو جاتی ہے تو اس قوم پوری کی پوری اپنی پسند و ناپسند اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کے رسول کے احکام کے تابع ہو جاتی ہے۔ ایک ریاست ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اور اسلام ہمیشہ حاکم ہو کر رہتا ہے، محکوم ہو کر نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کا دین ہے، حکم دیتا ہے، اور جو حکم کو مانتا ہے اسے سرفراز فرماتا ہے، جو سرکشی کرتا ہے اسے وہ عزت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر یہود و نصارہ اور اہل کتاب نے یہ باقاعدہ کوشش بھی کی کہ لوگوں سے کہا کہ تم مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دو، اور پھر بعد میں پھر اپنے بیزاری کا اعلان کر کے کافر ہو جانا،
یہ دوسرے مسلمانوں کو بہکانے کا سبب بنے گا۔ یہ عمدن سازش بھی کی گئی، یہ کوئی ایک اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک اندازے پر سزا مقرر کر دی گئی، بلکہ قرآن نے بھی اس کی شہادت دی کہ کفار اور یہود و نصارہ نے لوگوں سے کہا، منافقین نے کہا اسلام کا اعلان کر دو، مسلمان ہو جاؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، صبح مسلمان ہو جاؤ، شام کو کفر کا اعلان کر دینا، اسلام پہ اعتراض کر دینا، اس میں یہ خرابی ہے، یہ نقص ہے، یہ اعتراض ہے، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، تو شاید تم دوسرے مسلمانوں کو گمراہ کر سکو۔ تو سازش کی سزا جو ہے، جو مذاہب باطلہ کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں وہ سازش نہیں کرتے، وہ اس یقین و اعتماد کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں کہ میں پہلے غلطی پر تھا، غلط راستے پر تھا، غلط عقیدے پر تھا، اب میں صحیح عقیدہ قبول کر رہا ہوں۔ لیکن جو اسلام کو حق ماننے کے بعد اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ ان الرسول حق، یہ شہادت دینے کے بعد کہ اللہ کا رسول برحق ہے، پھر کفر اختیار کرتا ہے، تو اس نے تو بغاوت کی، اور اس نے بغاوت ہی نہ کی، اسلام کے خلاف سازش کی۔ چنانچہ جو بھی سازش کرے گا یا بغاوت کرے گا اس کی سزا عرفاً بھی پوری دنیا میں بھی، ہر ریاستی قانون میں بھی، صرف اسلام میں نہیں، ہر ریاستی قانون میں یہ سزا موجود ہے کہ جو بھی ریاست کے خلاف بغاوت کرے گا وہ قتل کیا جائے گا، جو بھی سازش کرے گا اسے سزا موت دی جائے گی۔ لہذا مرتد کی سزا موت اللہ کریم نے رکھی، قرآن حکیم نے رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اسلام نے مرتد کی سزا موت رکھی۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرتد نہیں ہوتے، اعلان کفر کا نہیں کرتے، لیکن وہ مومن بھی نہیں ہوتے، بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا کردار کافروں جیسا رہتا ہے، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ ان پر سزا نہیں، چونکہ وہ ظاہراً کافر نہیں ہوتے تو انہیں دنیاوی سزا یا سزائے موت یا سزائے قتل تو نہیں دی جاتی، لیکن اللہ کریم نے ان پر یہ سزا رکھ دی کہ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی، انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برحق ہونے کی شہادت دے چکے اور واضح دلائل دیکھ چکے، اس کے بعد جو وہ غلط کاری کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف در پردہ سازشوں میں مصروف رہتے ہیں یا ان کا کردار اسلام کی نفی کرتا ہے، یہاں بات بڑی نازک ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل سے اسلام کو مانا ہی نہیں اور محض دکھاوے کے لیے مسلمان ہوئے، اور ان کا کردار وہی کافروں جیسا رہا، انہوں نے نمازیں بھی مسجد نبوی میں ادا کی، حضور کی محفل میں بھی بیٹھے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کیا، لیکن جب اپنی ذاتی زندگی میں جاتے ہیں تو سارا کردار کافروں ہی کا ہوتا ہے، بلکہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، خرابی سوچتے ہیں، لیکن زبانی اعلان اپنے کافر ہونے کا نہیں کرتے۔ ان کے نفاق میں اور ان کے منافق ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں۔ ایک قوم، ایک تعداد، بہت بڑی تعداد ہماری مسلمانوں کی وہ ہے جنہیں دعویٰ بھی ہے حضور کی صداقت کا، اسلام کی حقانیت کا، اور عملاً بھی وہ کوشش کرتے ہیں، دل میں بھی ان کے ہے کہ یہ بات سچ ہے، لیکن جب کام کرتے ہیں تو عمل ان کا کافروں جیسا ہوتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد عالی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، نماز قائل ہے، انکار کرے پھر تو کافر ہو گیا، نماز کا قائل ہے کہ فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ شارحین حدیث نے یہاں لکھا ہے کہ ترک صلاۃ پہ فقہا کہتے ہیں کہ آدمی فاسق ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، اور حدیث میں ارشاد ہے فقد کفر، اس نے کفر کیا، تو شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ حضور کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے ایسا کام کیا جو کافر کیا کرتے ہیں، یعنی کافروں جیسا کام اس نے کیا۔
تو یہ جو کردار ہے جو کافروں جیسا ہو، جیسے کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے لیکن سود کھاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا، کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، کاروبار کرتا ہے اس میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یا چوری کرتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، یا رشوت کھاتا ہے، یا اللہ نے اسے اختیارات دیے ہیں، اس کے پاس طاقت ہے، اسے ناجائز استعمال کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ کردار تو کافرانہ ہے اور دعویٰ ایمان کا ہے۔ تو ان لوگوں کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، اور عمومی قاعدہ یہ ہے کہ وہ غلط کاروں کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ اسی لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ اصرار علی الذنب جو ہوتا ہے، یعنی گناہ کو مسلسل کرنا، یہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے، یہ کفر کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی ترک صلاۃ کرتا ہے، پھر معاملات بگڑتے ہیں، پھر جو گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو دین کی عظمت دل سے مٹتی چلی جاتی ہے، اللہ کی محبت ختم ہوتی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہوتی جاتی ہے، اور بالآخر ہوتا یہ ہے کہ ایک مقام پر آ کر اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور وہ کٹی ہوئی پتنگ ہو جاتا ہے، پھر کوئی خاردار جھاڑی، کوئی تار، کوئی چیز کسی سے وہ اٹک جائے۔ اسی لیے کہ نئے فرقے پیدا ہو گئے جن کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اساس نہیں ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں، اکثریت ان لوگوں کے جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، بعض ایسے لوگ ہیں جو علماء اور اہل حق کے گھروں میں پیدا ہوئے، جن کے والدین نیک بھی تھے اور صاحب علم بھی تھے، لیکن اللہ کی مرضی کہ وہ اپنے کردار کی وجہ سے اور برائی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ لہذا ہر گناہ سے اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ وہ کہیں گمراہی کی طرف نہ لے جائے، کیونکہ اللہ نے ایک قانون ارشاد فرما دیا، غلط کاروں کو، غلط کرنے والوں کو، برائی کرنے والوں کو پھر اللہ کریم بعض اوقات توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے، واپسی کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی گناہ جو ہے، جو بھی گناہ بندے سے ہوتا ہے، وہ دل پر ایک سیاہی پیدا کرتا ہے۔ اگر توبہ نصیب ہوتی ہے یا اس کا کفارہ ادا کرتا ہے تو اللہ کریم وہ سیاہی مٹا دیتے ہیں اور دل روشن ہو جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا، اس پہ اظہار ندامت نہیں کرتا، اس عمل کو چھوڑتا نہیں بلکہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر سارا دل سیاہ ہو جائے تو اللہ کریم اس پر مہر کر دیتے ہیں، پھر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ جب انہوں نے اپنا سارا تجزیہ کر کے، سوچ بچار کر کے، دلائل کے بعد یہ کہا، شہادت دی، وشاہدوا ان الرسول حق، کہ اللہ کا رسول حق ہے، دین بر حق ہے، ہم اللہ پر، اللہ کے حبیب پر، دین پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کافر ہو گئے۔ ایسے لوگوں پر تو اللہ کی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی لعنت ہے، اور ساری انسانیت ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے جو ملعون ہوتا ہے اور لعنت ہوتی ہے رحمت سے دوری، جو اللہ کی طرف سے رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور دنیا انسانیت، سارے انسان اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے کہ کچھ اس کے ساتھ مبتلا کفر ہوتے ہیں، کچھ اس کے بعد اس کی وجہ سے کافر۔ مومن تو لعنت بھیجتے ہی ہیں، کافر بھی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ ہماری بھی گمراہی کا سبب بن گیا، تو دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنتا ہے۔ اور پھر خالدین فیہا، جو دین سے پھرتا ہے اور مرتد ہوتا ہے اس پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، ساری انسانیت اس پہ لعنت کرتی ہے کہ وہ ساری انسانیت کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ صرف وہی بچتے ہیں جنہیں اللہ بچاتا ہے، ورنہ بے شمار لوگ اسے دیکھ کر اور اس کی پیروی میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا جرم ہے کہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے کبھی عذاب میں کمی کی جائے گی
اور نہ انہیں کبھی کسی لمحے کی مہلت دی جائے گی. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی فرصت دی جائے گی یا مہلت دی جائے گی. ہاں اللہ کریم ہے اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے. اگر اس درجے پر پہنچ کر بھی کوئی توبہ کر لے، الا الذین تابوا من بعد ذلک، اگر یہ ساری برائیاں کرنے کے بعد بھی کوئی رجوع الی اللہ کرے اور توبہ کرے. توبہ کیا ہے؟ وَأَصْلَحُوا، اپنے نظریے سے لے کر کردار تک کی اصلاح کرے. توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ ہم زبانی توبہ توبہ کہتے رہیں اور کام وہی کرتے رہیں، کردار ویسا ہی رہے، نظریہ ویسا ہی رہے، عقیدہ ویسا ہی رہے اور زبانی توبہ توبہ کرتے ہیں، بلکہ توبہ کا مطلب ہے وَأَصْلَحُوا. توبہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی غلط نظریہ یا غلط روش چھوڑ کر صحیح عقیدہ اور صحیح روش اپنا لے. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں، بخش دینے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. رحمت الہی تو بے پناہ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے طالب ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں غلطی کا احساس ہوتا ہے. اور یہ جو رسومات آ جاتی ہیں دین میں، ان میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ ان سے توبہ نصیب نہیں ہوتی. بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ مصیبت ہے کہ یہاں ہر بات کو بدعت کہہ دیا جاتا ہے. ہر بات بدعت نہیں ہے. بدعت صرف وہ امور ہیں جنہیں عبادت کا درجہ دیا جائے اور وہ دین میں ثابت نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، متقدمین سے ثابت نہ ہو، خلفائے راشدین سے جو ثبوت ہے دین کے قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو کہ یہ کام کرنا ثواب ہے، اور اس کام کو کر کے اسے ثواب ہونے کا اعلان کر دیا جائے تو وہ بدعت ہو جاتا ہے، یعنی وہ دین میں نئی ایجاد ہو جاتی ہے. اب یہ بدعت نہیں ہوگی کہ حضور کے زمانے میں چائے نہیں تھی، آج کل لوگ چائے بہت پیتے ہیں، چائے کو پینا کوئی عبادت تو نہیں سمجھتا. اس زمانے میں لباس اور طرح کا ہوتا تھا، آج کل لوگ سلوار قمیض یا اور طرح کا لباس پہنتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ سلوار قمیض پہننا عبادت ہے. یہ بدعت نہیں ہوگی. عموماً وہ رسومات جو ہم ایجاد کرتے ہیں ثواب کے نام پر کہ ایسا کرنا ثواب ہے اور ان کی اصل شریعت میں نہیں ہوتی، وہ بدعت ہوتی ہے. اور ہر بدعت جو ہے وہ کسی سنت کو مٹا کر اس کی جگہ پہ آتی ہے، یعنی وہاں جو کام سنت کے مطابق کرنا تھا وہ چھوڑ کے وہاں بدعت آتی ہے. بدعت اتنا بڑا جرم ہے کہ ہر بدعت سنت کو گرا کر اس کی جگہ بدعت کی بنیاد رکھی جاتی ہے. پھر اس کی مصیبت یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے اس سے توبہ کی امید ہوتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، کبھی توبہ بھی نصیب ہو جاتی ہے. لیکن جو گناہ کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے، بدعت وہ گناہ ہے جسے ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے. اب ایک آدمی ایک کام کو ثواب سمجھتا ہے تو اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ سو فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی دوزخ میں لے جاتی ہے. تو یہ جو رسومات بن گئی ہیں دین کے نام پر اور بات بات پر ثواب کا دعویٰ ہو رہا ہے، اس معاملے میں بندے کو احتیاط کرنی چاہیے اور چھان بین کرنی چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، اہل حق سے پوچھنا چاہیے. اب ایسا دور آ گیا ہے کہ آدمی پوچھنے بھی کہاں جائے، بتانے والے بھی بدعات کا اتنے زور سے پرچار کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی، اخباروں میں بھی، اور اس پہ دلائل کے انبار لگا رہے ہیں. حالانکہ ان دلائل میں نہ جان ہے، نہ وزن ہے، نہ صداقت ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے تو وہ دلائل ہیں.
ان کا جانچنا کہ اس دلیل میں وزن کتنا ہے یا اس میں صداقت کتنی ہے یا وہ اس موقع کے لیے ہے بھی یا نہیں، یہ بھی تو کوئی اہل علم ہی جان سکتا ہے۔ ہم جیسا عام آدمی تو صرف دلیلوں کی تعداد دیکھ کر کے اس نے 10 دلیلیں دی، اس نے 15 دی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی بھی ہے، پیر ہونے کا مدعی بھی ہے، سچ ہی کہہ رہا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے اس دور کا کہ جن سے پوچھنے جانا تھا وہ بھی ان پہ زور دے رہے ہیں رسومات پہ۔ تو یاد رکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، خلوص سے عبادت کی جائے، رزق حلال کی کوشش کی جائے، حرام سے جھوٹ سے بچا جائے، تو اللہ کریم مدد فرماتے ہیں اور ان مصیبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم حفاظت فرماتے ہیں۔ اس دور میں اللہ کریم ہی بچا سکتے ہیں کسی کو، ورنہ عمومی گمراہی کا دور ہے اور لوگوں نے شخص پرستی اختیار کر لی ہے، شخصیت کی عبادت شروع ہو گئی ہے، اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی کتاب کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، ہمارے پیشوا نے یہ کہہ دیا، ہمارے جماعت کے بانی کا یہ ارشاد ہے، اب اس پہ سارا کام چل رہا ہے۔ بات تو ہونی تھی اللہ کا حکم کیا ہے، بات تو یہ تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، بات تو یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کا حکم کیا ہے۔ نہیں، اب ہمارے پیر صاحب یہ فرماتے ہیں، ہمارے جماعت کے بانی جو تھے وہ یہ فرماتے ہیں، ہمارے جو لیڈر تھے وہ یہ فرماتے ہیں، تو یہ شخصیت پرستی آ گئی ہے۔ اور ایسی عجیب بات ہے کہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پہ تنقید کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام ایک ایسی مقدس جماعت ہے کہ جس کے جنتی ہونے پہ قرآن نے گواہی دی اور جس میں ہر صحابی کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ اس پر راضی ہوا۔ پھر صحابہ کرام میں خلفائے راشدین وہ ہستیاں ہیں جن کی نظیر تاریخ انسانی میں انبیاء کے بعد نہیں ملتی۔ عجیب بات یہ ہے کہ الف بے جیم جن لوگوں نے جماعتیں اسلام کے نام پر بنائی وہ خلفائے راشدین پہ تنقید کرتے ہیں اور ان کے پیروکار خلفائے راشدین پہ تنقید کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن ان کی جماعت کے بانی کی تنقید کی جائے تو فوراً پھڑک اٹھتے ہیں اور آگ بگولا ہو جاتے ہیں، یہ تو گستاخی ہو گئی۔ تو اللہ کی جگہ، عظمت الہی کی جگہ، عظمت رسالت کی جگہ، عظمت کتاب کی جگہ شخصیت پرستی آ گئی۔ ہم نے عام لوگوں کے بت بنا لیے، جس بت پرستی سے قرآن نے روکا تھا۔ جگہ جگہ خدا بنے ہوئے تھے، ہر طاقتور، ہر کمزور کے لیے خدا تھا کہ تمہاری مجبوری ہے میری ہی بات مانو۔ اسلام نے لا الہ الا اللہ، کوئی اور عبادت، کوئی اور ایسا نہیں جس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے سوائے اللہ کی، ایک ہستی ہے جس کی اطاعت بلا چوں چراں کی جائے گی۔ اس سے نکل کر ہمارے گناہ، ہماری غلط کاریاں اور ہماری جو گستاخیاں تھیں وہ ہمیں وہاں لے آئیں کہ ہم پھر افراد کی جو ہے اطاعت کے قیدی ہو گئے۔ تو میرے بھائی، پیر صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، کوئی بہت بڑے فاضل ہوں، ان کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ و اللہ کے رسول کا حکم سنائیں، اطاعت اللہ و اللہ کے رسول کی ہوگی۔ اپنی طرف سے اگر کوئی ایجاد کرتا ہے تو وہ بات قابل اطاعت نہ ہوگی۔ تو یہ ایک اس عہد کی عام مصیبت ہے جس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنی شادی بیاہ میں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب جنازے میں اتنی رسومات آ گئی ہیں کہ وہاں بھی دینی طریقہ کار انکا ہو گیا، ملتا ہی نہیں کہ دینی طریقہ کار کیا تھا۔ چلو شادی میں تو خوشی کا موقع ہوتا ہے اور لوگ دیوانے ہو کر اچھل کود کر لیتے ہیں، درست وہ بھی نہیں، مسنون طریقے سے ہونی چاہیے، اس کا جواز نہیں بنتا۔ لیکن موت تو ایک ایسا صدمہ ہے کہ کم از کم کسی کی موت پر تو ہمیں اللہ سے، موت سے، آخرت سے اور اپنی عاقبت سے ڈر کر اسے تو دین کے مطابق
تجہیز و تکفین کرنی چاہیے۔ اس دور کی مصیبت یہ ہے کہ لوگ موت پر بھی اپنی آنا کی نمائش ضروری سمجھتے ہیں، اطاعت الہی کو ضروری نہیں سمجھتے۔ کفن دفن میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا نام بڑا ہے، ہمارا خاندان بڑا ہے، ذرا اس لحاظ سے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے، کھانا پینا دعوت اس طرح کی جائے، لوگوں کو اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے کہ پتہ چلے کسی چودھری صاحب کے، کسی ملک صاحب کی وفات ہوئی ہے، کسی ملک صاحب کے گھر گئے ہیں۔ یعنی اللہ کا خوف نہیں ہے، دین کا اتباع نہیں ہے، وہاں اپنی ذات کو دوسروں سے منوانے کی فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے جس پر اللہ کریم بہت ناراض ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق تک سلب ہو جاتی ہے۔ سوچنا چاہیے، ہماری یہ عادت ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں پہ، دوسری جماعتوں پہ، دوسرے لوگوں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی ذات کا، اپنے کردار کا، اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا جائزہ لیتا رہے اور اپنا اندازہ کرتا رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرو جس وقت تم سے حساب لیا جائے گا۔ جب تم سے حساب پوچھا جائے گا اس سے پہلے اپنا حساب خود کرتے رہا کرو۔ سو فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر کوئی کتنے دور بھی جا چکا ہے تو وہ توبہ کرے، لیکن توبہ یہ ہے کہ وہ اصلح، اپنی اصلاح کرے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ کریم درگزر کرنے والے، بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی اسلام سے مرتد ہوتا ہے اور پھر اس ارتداد میں کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور کفر پہ کفر کرتا چلا جاتا ہے، اللہ ایسوں کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا، نہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور یہ پکے گمراہ لوگ ہیں۔ یعنی ایسے لوگ کہ جو ساری حقیقتیں، ساری سچائیاں، سارے دلائل، سارے معجزات دیکھنے کے بعد پھر کفر کی طرف مڑ جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی دنیاوی لالچ، کسی نہ کسی ذاتی لالچ، کہیں نہ کہیں انا میں گرفتار، کوئی سبب تو ہوتا ہے جو ہمیشہ غلط ہوتا ہے جس سبب سے وہ مڑتے ہیں، بلا وجہ تو نہیں کوئی مڑتا، بلا وجہ تو دین کو کوئی نہیں چھوڑتا۔ کوئی دنیاوی لالچ، کوئی عہدے کا، کوئی ذاتی شہرت کا، کوئی مال و دولت کا کوئی لالچ جسے وہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے دین پر ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا ایسے پکے گمراہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور پھر مرتے دم تک کفر پر ہی جمے رہے، حتیٰ کہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اب اس حالت کفر میں شاید انہیں دنیا کا لالچ لے گیا ہو، دولت کا لالچ لے گیا ہو، وہ بہت امیر ہو گئے ہوں، انہوں نے بہت دولت جمع کر لی ہو، لیکن محاسبہ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ہوگا۔ اب وہاں اگر ان کے پاس جتنا روئے زمین ہے، اتنا سونا چاندی، اتنی دولت، اتنے زر و جواہر کے انبار ہوں، اور وہ ساری دولت دے کر کفر کی سزا سے جان چھڑانا چاہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے، یعنی وہ کسی کام نہیں آئے گی۔ اگر کسی نے، اب جو کفر کرتا ہے، حقیقت کو سمجھنے کے بعد، دلائل کو دیکھنے کے بعد، معجزات نبوی کو دیکھنے کے بعد اگر پھر کوئی کفر کرتا ہے تو یقیناً کوئی دنیاوی لالچ، شہرت کا لالچ، اقتدار کا لالچ، دولت کا، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے اس طرف لے کے جاتی ہے۔ فرمایا جب موت آئی اور اس کفر پر مر گئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ساری دولت وہیں دھری کی دھری رہے گی اور خدا جانے بعد میں کس کے کام آئے گی، لیکن اگر روز حشر وہ ساری دولت نہیں، ان کے پاس جتنی روئے زمین ہے اتنی دولت جمع ہو جائے، اتنے سونے کے انبار ہو جائیں، اتنے زر و جواہر کے اور ہیروں کے اور دولت کے انبار ہو جائے، تو میدان حشر میں وہ ساری دولت وہ دے کر، اللہ کے نام پہ دے کر، وہ چاہیں کہ کفر کا داغ مٹ جائے تو یہ اتنا برا داغ ہے کہ یہ مٹایا نہ جائے گا۔
فلن يقبل من احدهم الارض ذهبا ولو افتدى به، اگر وہ سارا اتنا روئے زمین جتنا سونا ان کے پاس ہو اور وہ دے کر کفر سے جان چھڑانا چاہیں تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا اور کوئی ان کی مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ یعنی صرف عذاب نہیں ہوگا، عذاب الہی کا عذاب کا نام ہی بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ عذاب کا معنی ہی سزا اور سخت ترین سزا اور ایذا میں آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی اگر دردناک لگا دیا جائے کہ ان پر عذاب بھی دردناک ہوگا، بہت سخت ہوگا، بہت تکلیف دہ ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے عظمت الہی کے مقابلے میں اب اللہ کے کتنے احسانات ہیں کہ اس نے عدم سے وجود دیا اور اس نے انسان کے وجود کے اندر اتنی خصوصیات پیدا کر دی کہ یہ اسی کی عطا ہے کہ ہر فرد کو یہ نعمتیں عطا کر دی۔ آج کی بہت جدید ایجاد ہے کمپیوٹر، اور دنیا کو اس نے حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ بڑے سے بڑا کمپیوٹر کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ذہن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسانی ذہن اتنا بڑا کمپیوٹر ہے کہ اتنی فائلیں اس میں پڑی ہوتی ہیں اور اتنے تجزیے وہ کرتا ہے اور اتنے راستے وہ سجاتا ہے اور اتنے طریقے وہ سجاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک آدمی آج سے 20 سال پہلے ہمیں کہیں ملا، اس کے ساتھ ہم نے چائے کا کپ پیا، یا 20 سال بعد وہ ملتا ہے، ایک نظر دیکھنے سے فوراً پوری فائل کھل جاتی ہے کہ یہ بندہ اتنا عرصہ پہلے مجھے فلاں ملا تھا، اس کا یہ نام ہے، اس نے میرے ساتھ چائے پی تھی، یا اس نے یہ بات، وہ پوری فائل محفوظ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کی نہیں، لاکھوں آدمی کی ہر ذہن میں محفوظ ہے، اور وہ کمپیوٹر تھکتا نہیں، اس کی میموری ختم نہیں ہوتی، اس میں کتنا سٹاک ہو سکتا ہے اللہ ہی جانتا۔ ایک ایک چیز کا تجزیہ کرتے 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 وہ ایک بہت بڑے پہاڑ سے شروع ہوتا ہے اور ایٹم تک لے جاتا ہے۔ یہ انسانی ذہن ہی ہے نا۔ زمین آسمان کی تخلیق کے تجزیات کرتا ہے، مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں سے اس طرح پیوند کرتا ہے کہ ایک نئی تخلیق وجود میں آ جاتی۔ صرف کھانے کی قسمیں اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے کہ انسانی ذہن نے کتنی مختلف چیزوں کو مختلف نسبتوں سے ملا کر کتنی قسم کے مختلف کھانے بنائے۔ لباس کی قسمیں کوئی شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ انسانی ذہنوں نے مختلف رنگ، مختلف کپڑے، مختلف ٹکڑے مختلف طرح سے کاٹ کر مختلف طرح سے جوڑ کر کتنی قسم کے لباس بنائے، سمجھ میں نہیں آتی۔ اسلحے، ہتھیار، سواریاں، گاڑیاں، موٹریں، جہاز، جس طرف آپ جائیں یہ ساری کرشمہ سازی ایک انسانی ذہن کی ہے جو اللہ نے اسے تخلیقی طور پر، پیدائشی طور پر مفت میں دیا ہے، مانگا بھی نہیں کسی نے۔ یعنی بے پناہ نعمتیں ہیں اس کی، جن میں سے ایک کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح زبان، تحصیل علم، آنکھیں، کان، سیاحت، اور کتنی فضیلتیں دی ہیں۔ اب یہ ساری نعمتیں لینے کے بعد اگر کوئی اسی کی عظمت کا انکار کرتا ہے اور دنیا کے لالچ میں، جسے وہ سمجھتا ہے کہ یہ وقتی اور عارضی ہے، تو اس کا جرم بھی اتنا بڑا ہے کہ اسے معاف نہ کیا جائے۔ لہذا فرمایا کہ اگر زندگی میں کوئی جتنا بڑا کافر بھی زندگی میں توبہ کر لیتا ہے تو اتنا کریم ہے، فرماتا میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن توبہ کی شرط یہ ہے کہ وہ اصلحو، پھر اپنی اصلاح کر لے، پہلے والا طریقہ کار چھوڑ دے اور صحیح طریقہ کار اختیار کر لے۔ لیکن اگر کوئی توبہ نہیں کرتا اور کفر پہ مر جاتا ہے پھر اس کی نجات نہیں ہوگی، اسے بخشا نہیں جائے گا، کوئی اس کی مدد بھی نہیں کر سکے گا، بلکہ اسے صرف عذاب نہیں ہوگا، اسے دردناک، تکلیف دے، دکھ بھرا عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ